نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ نبی اور اولاد نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی، محرم الحرام کا مہینہ عربی کیلنڈر کا پہلا مہینہ اور عقیدت مندان امام پاک کا یہ سال ذکر حسین، یاد حسین اور غم حسین میں آنسوؤں کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ زندگی حسن سراپا تیرے پیغام سے ہے، زندگی حسن سراپا تیرے پیغام سے ہے، اس نئے سال کا آغاز تیرے نام سے ہے۔ تو ہمارا عربی مہینے کا یہ نیا سال ہمارے لیے یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، ظلمت کیا ہے، نور کیا ہے، معتبر کون ہے، نامعتبر کون ہے، قابل اعتبار کون ہے اور ناقابل اعتبار کون ہے۔ ہر سال اس مہینے کی 10 تاریخ تک ذکر حسین کی محافل منعقد کی جاتی ہیں، امام پاک کا ذکر ہوتا ہے، کربلا کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، وہ پیغام دیا جاتا ہے جو خاندان رسول سے صدیوں پہلے امت کو دیا گیا تھا اور آج تک دیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک دیا جاتا رہے گا۔ قدرت کا یہ فیصلہ ہے، اللہ رب العزت کی یہ مشیت ہے کہ اس کائنات میں جب بھی برائیوں نے زور پکڑا ہے، باطل نے اپنی طاقت کا اظہار کیا ہے، اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے کسی برگزیدہ بندے کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ بھی مشیت الہی ہے کہ برے کو نہیں ختم کیا گیا ہے، برائی کو ختم کیا گیا ہے، وجود کو نہیں ختم کیا گیا ہے، بری ذہنیت کو ختم کیا گیا ہے، اور یہ آغاز دنیا سے سلسلہ چلا آ رہا ہے اور آخر تک چلتا رہے گا۔ جب جب برائیاں بڑھیں گی، ظلم بڑھے گا، ستم بڑھے گا، لوگوں کی غربت، لوگوں کی کمزوری، لوگوں کی پریشانیوں سے صاحب اقتدار فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اس وقت تک اس وقت اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی مرد مجاہد پیدا ہوگا اور وہ ہمیں یہ پیغام دے گا کہ بہادری یہ نہیں ہے کہ ظلم کے آگے سر جھکا دیا جائے، بہادری یہ نہیں ہے کہ ظلم کو مان لیا جائے، بہادری یہ نہیں ہے کہ ظلم کے آگے اس طرح سرنگوں ہو جایا جائے کہ اپنا وجود ہی ختم ہو جائے، بلکہ بہادری یہ ہے کہ ظلم کا مقابلہ کیا جائے، ستم کا مقابلہ کیا جائے، برائی کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری قوت صرف کر دی جائے، اور یہ نہ دیکھا جائے کہ ہماری پشت پہ لشکر ہے یا ہم اکیلے ہیں، ہمارے پاس ہتھیار کا ذخیرہ ہے یا ہم نہتھے ہیں، ہمارے پاس کمزوری ہے
کہ طاقت ہے، یہی ایک پیغام ہے جو کربلا سے ہمیں ملا ہے اور قیامت تک ہمارے کام آتا رہے گا۔ اگر فرعون اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے اقتدار کا فائدہ اٹھاتا ہے، تو اللہ موسیٰ کو پیدا کر دیتا ہے۔ اگر نمرود اپنی طاقت کے زوم میں مخلوق خدا کو پریشان کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے، تو حضرت ابراہیم کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے ذات میں جب شریک کرنے کی ایک مہم چلتی ہے، لوگ بری طریقے سے شرک کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کا وجود ہوتا ہے، ان کا ظہور ہوتا ہے۔ جب انسانی ذہنیت گندگی کے سیلاب میں، گندگی کے دریا میں غوطے لگا کر ابو جہل اور ابو لہب کی شکل میں باہر نکلتی ہے، تو اللہ اپنے محبوب کو بھیجتا ہے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے، اس ذہنیت کو ختم کرنے کے لیے، اس گندگی کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو قائم ہے، پیغمبروں سے، نبیوں سے، رسولوں سے اللہ نے یہ کام لیا ہے۔ پھر اللہ کے وہ برگزیدہ بندے، اللہ کے وہ مقرب بندے، اللہ کے وہ چہیتے بندے جو رسول تو نہیں ہیں، پیغمبر تو نہیں ہیں، نبی تو نہیں ہیں، لیکن اللہ نے منتخب کر لیا ہے انہیں رسول اور نبیوں کے کام کے لیے۔ تو جب خارجیوں کا زور ہوتا ہے تو مولائے کائنات جیسا شیر خدا میدان میں آتا ہے اور اللہ کی عظمت، اللہ کی عزت، اللہ کی مشیت، اللہ کے پیغام کو سربلند کر دیتا ہے۔ اور وہ کون شیر خدا جس کے لیے رسول کائنات ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جنگ کا موقع ہے، فتح نہیں ہو رہی ہے اسلامی طاقتوں کی، اسلامی فوجوں کی، لوگ پریشان ہیں۔ صحابہ اکرام بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا جو مرد ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، جو مرد ہے، جو میدان سے پیٹھ دکھا کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے، اور اللہ نے اس کے ہاتھ پر فتح لکھ دی ہے، کل اسلام کی فتح ہو جائے گی۔ وہ مولائے کائنات، اب وہ مولائے کائنات اور پھر ان کے فرزند حضرت حسین ابن علی۔ اچھا، سرکار کی یہ حدیث پاک کہ کل میں اس کے ہاتھ میں علم دوں گا۔ اب ذرا ایک ضروری بات اس سلسلے میں، ہمارے ہاں بھی علم اٹھتے ہیں، مدتوں سے اٹھتے چلے آئے ہیں۔ لوگوں کو اعتراض ہے کہ یہ علم کیا ہے، یہ علم کیا ہے، یہ کیوں اٹھائے جاتے ہیں، یہ تاریخیں جس میں علم ہوتا ہے کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ حدیث اس بات کی شاہد ہے کہ دور رسالت میں جنگ کے موقع پر علم تھا، اور وہ علم حضرت علی کے ہاتھ میں دیا گیا۔ وہ علم اس بات کی علامت تھی کہ یہ علم، یہ نشان وفا ہے، یہ نشان محبت ہے، یہ نشان عقیدت ہے، یہ نشان جانثاری ہے۔ تو یہ تو ثابت ہے کہ علم تھا اور بموقع جنگ تھا، اور پھر ہر جنگ میں علم رہا ہے،
حضرت علی کے ہاتھ میں رہا ہے، عبدالعزیز علمبردار مکی کے ہاتھ میں رہا ہے، دیگر صحابہ اکرام کے ہاتھ میں رہا ہے، اور پھر یہ علم جب کربلا کے میدان میں حضرت عباس کے ہاتھ میں آتا ہے تو یہ علم ایک نئی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ علم نہیں رہ جاتا ہے بلکہ ایک نشان بن جاتا ہے وفا کا، اور وہ حضرت عباس جن کے نام پر وفا قربان ہو جائے، انہوں نے حضرت امام حسین کے لیے وہ وفا کا مظاہرہ کیا ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ تو علم کا وجود ہے۔ علم پہ اعتراض کرنے والوں کے لیے یہ حدیث کافی ہے کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا۔ علم تو ہے، اور یہ علم جو محرم میں آپ نکالتے ہیں، اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ صرف یادگار ہے، اور ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ علم دراصل محبت کی نشانی ہے، وفا کی نشانی ہے، یاد کرنے کی نشانی ہے، قربان ہو جانے کی نشانی ہے، نثار ہو جانے کی نشانی ہے۔ تو پھر جب وہ باطل قوتیں اپنے اقتدار کے نشے میں چور ہو کر، اپنے دولت کے نشے میں اندھے ہو کر، ان طاقتوں نے اسلام کے قلعے کو ڈھانا چاہا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہا، تو پھر اسی گھر کے، اسی خانوادے کے، اسی صحن میں، صحن رسالت میں بڑھے ہوئے، پرورش پائے ہوئے ایک مرد مجاہد نے میدان پکڑا اور یزید کے مقابلے پر سینہ سپر ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اگر یہ قربانی نہ دی ہوتی تو آج اسلام تو ہوتا، مگر اس شکل میں نہ ہوتا جس شکل میں حضور نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچانے کے لیے کوشش کی تھی۔ اگر حضرت امام پاک نے یہ عظیم شہادت نہ دی ہوتی، اپنے کنبے کو مرضی مولا کے سامنے نظر نہ کر دیا ہوتا تو اسلام تو ہوتا، مگر اسلام نام کا ہوتا، نہ قوانین شریعت ہوتے، نہ وحدہ لا شریک کا حکم ہوتا، نہ حضور ختمی مرتبت کے وہ ارشادات ہوتے جو ہمیں اسلام کو سمجھنے کی پہ آمادہ کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے، اچھا دیکھیے، دولت جس کی ہوتی ہے وہی حفاظت کرتا ہے، یہ تو ایک عام بات ہے۔ آپ کے گھر میں خزانہ ہے تو پہرا آپ ہی دیں گے، پڑوسی نہیں آئے گا۔ آپ اپنی دولت کی، اپنی چیز کی حفاظت آپ خود کریں گے، یہ قانون ہے، اور قانون فطرت ہے، یہی نیچرل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خزانہ آپ کا ہے، حفاظت بھی آپ کر رہے ہیں، پوری رات جاگ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر اللہ نے آپ کو وہ توفیق دی ہے تو آپ اس خزانے میں سے اپنے ان پڑوسیوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں جو حقدار ہیں، ان پڑوسیوں کو دے بھی سکتے ہیں جن کو ضرورت ہے۔ تو دیکھیے، خزانہ تو اسی گھر کا تھا، اسلام تو انہی کا تھا، بچانا بھی ان کی ذمہ داری تھی، حفاظت کرنا بھی ان کی ذمہ داری تھی، اور یہ ان کی سخاوت ہے، اس لیے سخی ابن سخی ہیں۔ یہ سخاوت ہے کہ خزانہ خود کا تھا، بچایا خود، اور بچانے میں اپنے کنبے کو قربان کر دیا، لیکن اس کے بعد ہم میں اور آپ میں تقسیم کر دیا، یہ سخاوت ہے۔ آپ کو دے دیا، اور وہ سانحہ جو 10 محرم کو رونما ہوا، تو جو اہل ایمان ہیں، جو اہل محبت ہیں، جو اہل عقیدت ہیں، جن کے قلب کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ واقعہ نہیں تھا، یہ انقلاب تھا، ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی جو اللہ کی طرف سے تھی، اور اللہ اپنے مقرب بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے اور آزمائش بھی ڈالتا ہے۔
کیا دردناک اندوہناک واقعہ رونما ہوا ہے کہ اہل مدینہ کا یہ قول ہے کہ ہم لوگ محرم کے مہینے کا چاند نہیں دیکھتے تھے، محرم کے مہینے کا چاند نہیں دیکھتے تھے۔ جب حضرت امام زین العابدین کے مکان سے رونے کی آواز آتی تھی تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نکل آیا ہے، کل محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ وہ سانحہ ہے۔ وقت گزر گیا ہے، بہت وقت ہو گیا ہے، لوگ بھول سکتے ہیں، واقعات کی یادیں مندمل ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن یہ خون اولاد رسول ہے، اس کی سرخی زمین پر نہیں ہے، دلوں پر ہے۔ زمین پر پڑا ہوا دھبا بارش کے پانی سے دھل جاتا ہے، لیکن خون حسین کی تعریف یہ ہے کہ قلب پر اس کا دھبا ہے، قلب پر وہ لہو مبارک رونما ہے، جلوہ فگن ہے اور آنسوؤں کا سیلاب ہے، لیکن وہ نقش دھندلا نہیں ہوتا ہے بلکہ اور نمایاں ہوتا ہے، اور نمایاں ہوتا ہے۔ یہ حضرت امام حسین کے لہو خون پاک کی ایک تعریف ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کربلا سے یہ پیغام ملتا ہے کہ برائیوں کے مقابلے پہ سیدھا سپر ہونا، اس سے مقابلہ کرنا، جس حد تک طاقت ہے اس حد تک، جس حد تک طاقت ہے اس حد تک برائیوں سے مقابلہ کرنا اور برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کوشش میں چاہے آپ تنہا ہوں چاہے آپ کے ساتھ مجمع ہو، آپ کے لیے اگر آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سچے عقیدت مند ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ پیغام ہے اور اس پیغام پر عمل کرنا ہمارا اور آپ کا فرض اولی ہے۔ اور یہ نہ سوچئے کہ کربلا میں جنگ ہوئی، وہ شہید ہو گئے، ظاہر سی بات ہے کہ بظاہر جو شہید ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جو شہید کرتا ہے وہ بچ جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے وہ قدرت دکھائی ہے کہ شہید ہونے والا باقی ہے اور شہید کرنے والا ختم ہو چکا ہے۔ شہید کرنے والے کا کوئی نام بھی لیتا ہے تو برائی سے لیتا ہے، برائی کی علامت بن گیا ہے وہ نام۔ اگر برائی کی بات کرنا ہے تو اس کا نام ہے، اور جو زندہ جاوید ہیں وہ حضرت امام حسین کا نام ہے۔ اور اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ یہی تو حق کا یہ فلسفہ ہے، یہی کرشمہ ہے کربلا کا، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 3 مرتبہ درود پاک، 3 مرتبہ الحمد شریف۔